الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هب لي أمتي رب هب لي أمتي رب هب لي أمتي. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی، پڑھو زور سے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم دائما ابدا سرمدا. پوری دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا اور جب تک آدمی پیدا ہوتا رہے گا، دو طرح سے پیدا ہوتا ہے. یا تو بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا، یا پھر بچہ پیدا ہوتا ہے چپ چاپ. جب بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو گھر والے ہنستے ہیں، اور جب بچہ چپ چاپ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے روتے ہیں. نہیں بجھے گا؟ سمجھ رہے نا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے انتظار کرتے رہتے ہیں. جب خبر ملتی ہے کہ بچہ رویا تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. باپ ماں بھائی بہن جو بھی ہے، دادا دادی، گھر والے ہی نہیں، ننیھال والے بھی، نانا نانی خالہ سب ہنستے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ رویا ہے تو بچہ زندہ ہے. رونے کا مطلب بچہ زندہ ہے. اور بچہ پیدا ہوا رویا نہیں تو ماں بھی آنسو بہاتی ہے، باپ بھی من جھمرا کے بیٹھا رہتا ہے. گھر والے، نانیھال والے سب لوگ دکھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب رویا ہی نہیں تو بچہ زندہ نہیں ہے. بچہ بولو ذرا آگے کیا ہے؟ بولو. ارے زندہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بچہ مر گیا ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو زندہ ہے وہ روتا ہے، جو زندہ ہے وہ روتا ہے، جو مردہ ہے وہ چپ رہتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جو بھی زندہ ہوگا وہ روئے گا. ابھی پیدا ہوا، پیدا ہو کے بتا دیا کہ جو زندہ ہے وہ روئے گا، اور جو مردہ ہے وہ نہیں روئے گا. بچہ پیدا جب ہوا تو اس وقت جھوٹ بولتا ہے؟ پیدا ہوتے ہوتے بچہ جھوٹ بولے گا؟ وہ جھوٹ اس وقت نہیں بولتا ہے. تو سچ بات کیا ہوئی کہ جو رویا وہ زندہ، جو نہیں رویا وہ مردہ. بچہ کیوں روتا ہے؟ پیدا ہوتے وقت
اور کیوں نہیں روتا ہے؟ جو نہیں رویا وہ تو مردہ ہے، مردہ تو روئے گا نہیں۔ جو رویا وہ زندہ ہے، زندہ ہی روئے گا، مگر کیوں روئے گا؟ زندہ کیوں روئے گا؟ وہ روتا ہے اللہ کی یاد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اللہ کی یاد ستاتی ہے۔ کوئی بچہ، چھوٹا بچہ کو ماں باپ لے کے مدرسے میں بھرتی کرتا ہے، بھرتی کر کے جب گھر جاتا ہے بچہ روتا ہے، نہیں رہنے دیتا، اور زبردستی رکھ کے چلا آیا تو 10 دن تک مدرسے میں پڑھتا ہی نہیں، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ کیوں روتا رہتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کے آ گیا ہے، ماں باپ کی یاد میں۔ تو بچہ جو اس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے اس دنیا میں، اسی لیے روتا ہے، اللہ کی یاد میں روتا ہے۔ اے مسلمان، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کبھی رو، کبھی رو۔ جو روئے گا وہی زندہ ہے، جو نہیں روئے گا وہ مردہ ہے۔ مگر رو روپیہ کے لیے نہیں، دھن کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، زمین جائیداد کے لیے نہیں، رو اللہ اور نبی کی یاد میں رو۔ اگر ایک قطرہ آنسو اللہ اور نبی کی یاد میں گر گیا تو سمجھو تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ مگر پوری دنیا کی ہسٹری کو بدل ڈالا، پوری دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا ایک بچہ نے۔ وہ بچہ پیدا ہوتے وقت رویا بھی نہیں اور چپ بھی نہیں رہا، نہ رویا وہ نہ وہ چپ رہا۔ ایک بچہ دنیا میں ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوتے وقت چپ بھی نہیں رہا اور رویا بھی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، حدیث کی کتاب بتاتی ہے کہ جب مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر ماں آمنہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت گھر میں 2 دائی تھی۔ دائی جانتے ہو ادھر کیا بولتے ہیں؟ دائی ماں۔ آج کل تو دائی ماں ختم ہو گئی، بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہسپتال میں سب پیدا ہوتا ہے، مگر وہاں بھی دائی ماں تو نہیں، نام ہے یہاں بنگلہ میں ماسی بولتے ہیں، ہاں نرسنگ ہوم میں نرس رہتی ہے، وہی ہے ماسی، وہی ہے دائی ماں۔ جس وقت آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا تو 2 دائی ماں تھی، 2 ماسی تھی۔ ان ماسیوں نے جو بیان دیا کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک پورے گھر میں روشنی پھیل گئی، اجالا ہو گیا، لائٹ آ گئی، جگمگا دیا گیا، اور ماں ہم آمنہ کے پیٹ سے کچھ نکلا، اور نکلا تو کیا ہوا؟ نکلتے ہی ماتھا زمین پر رکھا
سبحان اللہ ماتھا سبحان اللہ زمین پہ رکھا، ہونٹ ہلایا، آواز آئی، رب حبلی امتی، سبحان اللہ رب حبلی امتی، سبحان اللہ رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، قیامت تک پیدا ہوئے گا، یا تو چپ چاپ ہوگا یا روئے گا۔ مگر آمنہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ چپ چاپ بھی نہیں، رویا بھی نہیں، کیا بولتا ہوا پیدا ہوا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ بنگلہ کا لفظ تو ہے نہیں کہ بنگلہ بنگالی کا مل جائے، اردو کا ہے نہیں، عربی میں بولا، عرب کا معاملہ تھا، عربی میں بولا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ رب اس کا معنی ہے اے اللہ، اے پالنہار، اے پروردگار، اب ہبا کر دے۔ ہبا بولتے ہو؟ کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ دان کرنا، دان کرنا، وہ سوپے دینا، دان کو دے دے، ہبا۔ اے اللہ ہبا کر دے، کس کو ہبا کرے گا؟ آج کل لوگ بہت بے ایمان۔ اللہ نے تم کو جو زمین دیا ہے، جائیداد دی ہے، تمہارے مرنے کے بعد بیٹا کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ، 3 بھاگ کیا جائے گا، 2 بھاگ بیٹا کا، 1 بھاگ بیٹی کا۔ مگر لوگ بیٹی کا بھاگ ختم کر کے بیٹا کو 2 بھاگ تو ملتا ہی، 3 بھاگ پورا کا پورا بیٹا کو دے دیتا ہے، جا کے رجسٹری کرا دیتا ہے۔ اسی کا نام ہے ہبا۔ کسی کو کوئی چیز دو اور اس کے بدلے میں کچھ لو، یہ ہے کنا بیچنا۔ کیا بولتے ہیں؟ خریدو کرو، کینا بیچا، کینا بیچا۔ اور اگر دیا، کچھ نہیں لیا بدلے میں، تو اس کا نام ہے ہبا۔ بغیر کچھ لیے ہوئے دے دیا کیا، وہ ہے ہبا۔ اور روپیہ لیا، پیسہ لیا، بدلہ میں کچھ لیا، تو ہو گیا کینا بیچا۔ تو نبی پیدا ہو کر پہلی بولی بولتے ہیں، روئے بھی نہیں، چپ بھی نہیں، پہلے بولے رب اب، اے اللہ مجھ کو دان کر دے۔ رب اب کیا دان کرے گا؟ یہاں تو زمین دان کر دیتا ہے بیٹا باپ کو، باپ بیٹا کو زمین دان کر دیتا ہے، کوئی مدرسے میں زمین دان کر دیتا ہے، کوئی مسجد میں زمین دان کر دیتا ہے۔ نبی مانگ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو دان کر دے، ہبا کر دے۔ کیا چیز ہبا کر دے؟ میری امت کو ہبا کر دے۔ اے اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے۔ باپ جو بیٹے کو زمین ہبا کیا، آپ نے مدرسے کو روپیہ ہبا کیا، بھی چندہ کیا، آپ نے مسجد کو زمین دان کیا، ہبا کیا، تو اس زمین کا مالک کون تھا؟ جو دان کر رہا ہے۔ بیٹا کو باپ دیا تو زمین کا مالک باپ تھا، مگر جب بیٹے کو دان کر دیا تو بیٹا مالک ہوا کہ نہیں؟ یہ روپیہ کا مالک آپ تھے، آپ نے مدرسے کو دان کر دیا تو مدرسہ اس کا مالک ہوا کہ نہیں؟ اب مدرسہ والا اس پیسے کا مالک ہو کر چاہے تو زمین خریدے، چاہے تو اونٹ خریدے، چاہے تو سیمنٹ خریدے، چاہے تو لوہا خریدے۔ مالک ہوگا تو اس کا کام ہے
اس پیسے کو خرچ کرنے کا، جیسے چاہے خرچ کرے۔ تو جو ہبہ کرتا ہے وہ اصلی مالک، اور جس کو ہبہ کر دیا وہ اصلی مالک کے مالک بنانے سے ہوا۔ مالک کے مالک بنا دینے سے جس کو ہبہ کیا وہ بھی مالک ہو گیا۔ تو نبی نے دعا مانگی پیدا ہوتے، اے اللہ مجھ کو میری امت دان کر دے۔ تو اللہ نے اپنی نبی کو اس نبی کی امت دان کر دی۔ ہم سب لوگ نبی کی امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور نبی نے مانگ لیا اللہ سے، اے اللہ میری امت کو مجھے دان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا قبول کی، نبی کی دعا قبول کی۔ اللہ کے نبی نے آج پہلی دعا مانگی ہے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نبی دعا مانگے؟ پیدا نہیں ہوئے تو دعا کیسے مانگے؟ نبی پیدا ہوتے ہی پہلی دعا مانگے اللہ سے، تو اللہ نے قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ اللہ نے نبی کی دعا قبول کر لی، اور نبی کو نبی کی امت ہبہ کر۔ اور جب اللہ نے ہبہ کیا، مالک اللہ تھا، اللہ نے دے دیا، تو نبی مالک ہوا کہ نہیں؟ نبی امت کا مالک ہو گیا۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے فرمایا، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا چہرہ۔ اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، اسی لیے ہم آپ کو مالک کہیں گے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے علامہ ساوی نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ من لم یرا نفسہ تحت ولایتہ لم یذق حلاوۃ الایمان۔ جو نبی کو اپنا مالک نہ سمجھے وہ ایمان کا مزہ چکھے گا بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان کا مزہ چکھے گا بھی نہیں۔ کھانا تو بڑی بات ہے، چکھنے سے پیٹ بھرتا ہے جی؟ چکھنے سے پیٹ بھرے گا نہیں، جب کھا لے گا تو پیٹ بھرے گا۔ تو علامہ ساوی کہتے ہیں جو نبی کو اپنا مالک نہیں سمجھا وہ ایمان کا مزہ چکھے گا ہی نہیں۔ مزہ چکھتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد، ارے پیٹ میں جانے کے بعد مزہ معلوم ہوتا ہے، کہاں معلوم ہوتا ہے؟ اس میں جیب میں، ہے نا؟ تو لکھتے ہیں وہ کہ من لم یرا نفسہ تحت ولایتہ لم یذق حلاوۃ الایمان۔ جو نبی کو اپنا مالک نہیں سمجھے گا وہ ایمان کا مزہ چکھے گا بھی نہیں، یعنی اس کا ایمان دل کے اندر تو کیا اترے گا، یہاں بھی نہیں ہوگا۔ نبی ہمارے مالک ہیں، اللہ نے نبی کو مالک بنایا۔ اب ایک بات، نبی خالی امت کا مالک نہیں، دو جہاں کا مالک۔ نبی دو جہاں کا مالک۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس سکتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات، مگر اللہ تو دے رہا ہے دونوں جہان، مگر نبی خالی امت کو مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے رہا ہے دونوں جہان اور نبی مانگ رہے ہیں دونوں جہان نہیں، خالی امت کو۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، نبی جانتے تھے کہ دونوں جہان انکار نہیں کرے گا، دونوں جہان انکار نہیں کرے گا۔ جنات ہے وہ بھی مانے گا، درخت ہے وہ بھی مانے گا، جانور ہے وہ بھی مانے گا،
سب مانے گا کہ نبی مالک ہے، مگر انسان کچھ تو مانے گا، کچھ نہیں مانے گا۔ کوئی کہے گا نبی ہمارا مالک ہے، کوئی کہے گا نبی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اے اللہ مجھے میری امت کا مالک بنا دے، مجھے میری امت کو دان کر دے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جو اللہ کے نبی کو اپنا مالک سمجھے گا وہی نبی کا صحیح معنی میں امتی ہوگا، اور جو نبی کو مالک نہیں مانے گا وہ نبی کا امتی بھی نہیں ہے۔ بے شک صحیح بات صحیح بات بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں سمجھ میں میں بوڑھا بیمار آدمی، اب جلسہ اٹھا سب چھوڑ دیا ہوں، کہیں چالنے کے لائق نہیں، زبردستی بولی کباب مجھے پکڑ کے لے آیا، مجھ سے کہا تھا حضرت آپ کو من میں آئے گا تقریر کیجیے گا، نہیں کیجیے گا دعا کر۔ یہ تو نبی کے پیدا ہونے کی ایک بات بتا دی۔ اب ایک بات بتا دیں آخر میں کہ نبی پیدا ہوئے تو نبی انتقال بھی کیے، نبی پیدا ہوئے تو نبی انتقال کو کیا بولتے ہو؟ بولتے ہیں ہاں، نبی انتقال بھی کر رہے ہیں، مگر نبی کے پیدا ہونے میں ہمارے پیدا ہونے میں فرق تھا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو چپ چاپ، ہم جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ناری لگی لیکن کرنا نہ بھی لٹکتی ہے، دایا کاٹتی ہے، ماسی کو کاٹتی ہے۔ ہم جو پیدا ہوتے ہیں تو بدن میں گندگی لگی رہتی ہے، دایا دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، مگر نبی جو پیدا ہوئے تو چپ چاپ بھی نہیں پیدا ہوئے، روتے ہوئے بھی نہیں پیدا ہوئے۔ دایا نے دیکھا ان کا بیان سنو، وہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا جو بچہ پیدا ہوا اس کی نابی کٹی ہوئی پہلے سے، نابی پہلے سے کٹی، وہ بچہ پہلے سے نہلا دھلا پیدا ہوا تھا۔ تو نبی پیدا ہونے میں ہماری طرح نہیں، تو نبی انتقال کرنے میں بھی ہماری طرح نہیں۔ بالکل نہیں۔ حدیث میں ہے، اب حدیث سنو نبی کیسے انتقال کیا۔ اللہ کے نبی بیمار، بیماری کیا ہے؟ ماتھے میں درد اور بخار، ماتھے میں درد اور بخار، اور کوئی بیماری نہیں۔ نبی بیمار، بخار، ماتھے میں درد۔ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں، مجھے عائشہ میں حضرت فاطمہ زہرا نبی کی پیاری بیٹی، باپ کے سرہانے ہیں، کوئی آیا دروازہ کھٹکھٹایا، آج بھی دروازہ بند رہے کوئی اندر رہے تو جو بلانے آئے گا یا بات کرنے آئے گا تو دروازہ کھٹکھٹائے گا، جی ہاں وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ تو نبی تو بیمار تھا، حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا عربی میں، ان کی بولی عربی، من القادم، کون؟ ہم لوگ بولتے ہیں کیا چھو، بنگلہ میں بولتے ہیں کیا چھو، اردو میں بولتے ہیں کون ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا من القادم، اے آنے والے کون ہو؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں دور کا مسافر ہوں، نبی کی زیارت کے لیے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ دور کا مسافر ہوں، نبی کی زیارت کے لیے آیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا اے آنے والے مسافر، نبی بیمار ہیں، آج ملاقات نہیں ہوگی، واپس جاؤ پھر کسی دن آنا۔ اتنا سنتے ہی وہ آنے والا واپس چلا گیا، ابھی 2 منٹ نہیں گزرے پھر آیا،
اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا اے آنے والے کون ہو؟ تو کھٹکھٹانے والے نے جواب دیا میں وہی مسافر ہوں جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا نبی کی زیارت کے لیے، اب پھر آیا. تو غصہ آئے گا نہیں آدمی کو؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے آنے والے مسافر، ابھی تو تم کو 2 منٹ پہلے بتایا کہ نبی بیمار ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی، واپس جاؤ، پھر کبھی آنا، اور 2 منٹ بعد ہی تم واپس آ گئے. نہیں ملاقات نہیں ہوگی، جاؤ واپس، بعد میں آنا. وہ پھر چلا گیا. پھر ابھی 1 منٹ نہیں ہوا پھر لوٹ کے آ گیا. پھر دروازہ پیٹا. حضرت فاطمہ نے پوچھا من القادم، اب پھر کون آ گئے بھائی؟ تو آنے والے نے کہا وہی مسافر ہوں جس کو آپ نے 2 مرتبہ لوٹایا تھا، نبی کی زیارت کے لیے آیا. اب کیا مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ. بار بار جب 3 مرتبہ ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا کا چہرہ لال ہو گیا، غصے میں ڈانٹنا چاہا. تو نبی نے آنکھ کھول دی، فرمایا بیٹی ناراض ہونے کی بات نہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت ہے، آنے دو، دروازہ کھول دو. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا. ملک الموت اندر داخل ہوا. میرے نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا. اب اس موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام کہا. میرے نبی نے اللہ کے سلام کا جواب دیا. آنے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے کہا فرمایا ہے کہ اگر آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے چلیں، اور نہیں جانا چاہیں، رہنا چاہیں تو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا اے ملک الموت انی مشتاق الی لقاء ربی. اے ملک الموت میں تو خود ہی مشتاق ہوں، چاہ رہا ہوں کہ میں خدا کی بارگاہ میں جلدی جاؤں. سبحان اللہ. چلو جلدی مجھے لے جاؤ. میرے مسلمان بھائیوں، ہم بھی مرتے ہیں، ہمارا باپ بھی مرا ہے، تمہارا دادا بھی مرا ہے. کبھی کسی کے گھر ملک الموت آتے ہوئے دروازہ پیٹتا ہے کہ پرمیشن دیجیے تب اندر جائیں گے؟ یہاں پرمیشن کے لیے دروازہ پیٹتا ہے، پرمیشن نہیں ملتا ہے واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پرمیشن مانگتا ہے. 3 بار ایسا ہوا. جب دروازہ کھلا پرمیشن ملا تب اندر داخل ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوا؟ نہیں نہیں. قیامت تک کسی کے لیے ہوگا؟ نہیں. نہیں ہوگا. حضرت جبرائیل وہ حضرت ملک الموت نے میرے نبی کی روح قبض کی. اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے، روح چلی گئی. اب یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی آنا کا سامنے تو ہم بتائیں گے کہ کیسے کہتے اس کے بعد کیا ہوا. وہ ابھی رہنے گا. ہمارا مرنا نبی کے مرنے میں فرق ہے واقعی نہیں. بالکل. ہمارا مرنا ہے، نبی کا مرنا انتقال ہے. انتقال ہے. فرق ہوا. ہاں. جی ہاں. تو جو نبی پیدا ہونے میں ہماری طرح نہیں، جو نبی انتقال کرنے میں ہماری طرح نہیں، ہم اس نبی کو اپنی طرح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل. معلوم ہوا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے اور ہم نبی کی طرح نہیں ہیں. چلو یہاں تک تو ہو گیا. آخر میں اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز پڑھی گئی.
تو جنازے کی نماز بھی نبی کی جنازے کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں. ہماری جنازے کی نماز ایک امام، باقی سب مقتدی، اور جنازے کی نماز ایک ہی مرتبہ. جنازے کی نماز ایک ہی مرتبہ. نبی کا انتقال ہوا، نبی کو غسل دیا گیا. لوگ نہیں، ابھی پہلے فرشتے آئے اور نبی پر درود پڑھا. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. بس فرشتے آتے گئے، درود پڑھ کے واپس جاتے گئے. اس کے بعد اہل بیت گھر کے لوگوں نے درود پڑھا. اس کے بعد صحابہ کرام نے پڑھا. سب سے اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق نے درود پڑھا. یہی نماز جنازہ ہے. نبی کی جنازے کی نماز اسی طرح ادا ہوئی ہے. تو نبی کے جنازے کی نماز بھی ہماری جنازے کی نماز کی طرح الگ ہے. بالآخر جہاں نبی انتقال کیے تھے جس کمرے میں، اسی کمرے کو کھود کر قبر بن گئی. نبی کو کفن دیا گیا، نبی کو قبر میں اتارا گیا. اتارتے وقت کیا ہوتا ہے؟ مردے کو کفن پہنا کر دھکا دے کے پھینک دیتے ہیں قبر میں. کیا کرتے ہیں بولو؟ آہستہ سے کیسے آہستہ آہستہ اتارتے ہیں؟ ہاں، پہلے دو آدمی قبر میں اترتے ہیں. یہاں سے بولو، پہلے دو آدمی قبر میں اترتے ہیں. تب میت کو ہاتھ میں لے کر سلاتے ہیں. نبی کے انتقال کے بعد دو صحابی قبر میں اترے. نبی کے جسم پاک کو قبر میں اتارا. ہمارے ہاں بھی، اب یہاں بنگال میں کرتے ہو کہ نہیں، قبر میں اتارنے کے بعد آگے طرف بھی اور پیر کی طرف بھی جو لپیٹ کے باندھ دیتے ہیں اس کو کھولتے ہیں کہ نہیں؟ کھول دیتے ہیں. چہرے سے کفن ہٹا کر قبر دکھاتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں بھی دکھاتے ہیں قبلہ کی طرف. تو جو دو صحابی اترے تھے قبر میں، ان کا بیان سنا. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کے جسم پاک کو قبر میں ہم نے اتارا، ادھر بھی بندش کھولی، ادھر بھی بندش کھولی، اور کفن ہٹا کر قبلہ کو چہرہ دکھایا، تو ہم نے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ نبی کچھ بول رہے ہیں. نبی کچھ بول رہے ہیں. ہونٹ ہل کیوں رہا ہے؟ نبی کچھ کہہ رہے ہیں مگر ہم سن نہیں پا رہے ہیں. نبی بول رہے ہیں اور ہم سن نہیں پا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نبی بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ نبی بول رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں. یعنی کمی میرے کان میں ہے، نبی کی زبان میں نہیں. اگر یہ کہتے کہ نبی بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، تو نبی کی زبان میں کمی ہے. مگر صحابی کی محبت دیکھو، نبی کی عقیدت دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو. صحابی کہہ رہے ہیں نبی بول رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں. یعنی کمی خرابی ہمارے کان کی ہے، نبی کی زبان کی خرابی نہیں ہے. تو سننے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ تو ہم نے کان کو نبی کے ہونٹ کے پاس ایسے رکھ دیا، نزدیک، شاید ہم سن سکیں. جب کان ہم نے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی.
اے اللہ میری امت کو بخش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخش فرما دے۔ اے لوگوں، کیا قبر میں جا کر کوئی بولتا ہے نہیں ارے تمہارا بھی باپ دادا مرا ہوگا، کبھی سنا ہے؟ نہیں نہیں اور جو بولے وہ زندہ ہوگا کہ مردہ؟ زندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی قبر میں جا کر بھی زندہ ہیں اور اپنی امت ہی کو یاد کر رہے ہیں، خدا سے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے لوگوں، جو نبی پیدا ہوتے اپنی امت کو نہیں بلایا اور امت کے لیے روئے، معراج میں جا کر وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بلایا، امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، قبر میں جا کر وہاں بھی امت کو نہیں بلایا، وہاں بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ آج ہم کیسے امتی ہیں کہ نبی کو بھلا دے رہے ہیں اور نبی کے لیے درود کرنے کو بھیجنے کو منع کر رہے ہیں، نبی کو سلام کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ اگر عقل دے تو کوئی عقل مند انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، نبی کی درود کو منع کرے گا، نبی کے سلام کو منع کرے گا۔ اس لیے اگر تمہارے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی باقی ہے، نبی سے ذرا سی محبت ہے، تو زندگی بھر درود و سلام پڑھتے رہو، نبی کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تمہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رہے اور خدا کی قیامت میں گواہی دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، اس کو ذرا سا